پیارے دوستو، آج ہم آپ کو قرآن پاک کے ایک ایسے معجزے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو ایک میت کے ساتھ پیش آیا، جسے دیکھ کر گاؤں والے بھی حیران رہ گئے۔ اس کے بارے میں جان کر آپ بھی سبحان اللہ بول اٹھیں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ کسی گاؤں میں ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے کسی گھر والے یا رشتہ دار کو پتہ نہیں تھا۔ اور جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور حالات ایسے بن جائے کہ اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں پتہ نہ ہو، تو ایسے میں گاؤں والے اور آس پاس کے لوگ یہ ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں کہ دنیا چھوڑ کر جانے والے کو ہم غسل دیں گے اور اس کو دفنانے کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ اسی طرح جب ایک مسلمان شخص کا انتقال ہوا تو اس کے گھر میں کوئی بھی ایسا موجود نہیں تھا جو اس کو دفنانے کا انتظام کرتا، اور اس کے لیے گاؤں والوں نے یہ ذمہ داری لیا۔ اس مسلمان کو غسل دیا گیا۔ غسل کے بعد جس طرح سے جنازے کی تیاری کی جاتی ہے، اسی طرح اس مسلمان بھائی کے جنازے کی بھی تیاری کی جانے لگی، اور پھر نماز جنازہ کا اعلان ہوا، اور آخرکار محلے والے اور تمام گاؤں والے میت کو لے کر قبرستان پہنچے۔ قبرستان پہنچ کر اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور قبر کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ دوستو، قبرستان کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر قبریں بہت پرانی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کا نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اس مسلمان کی قبر بھی ایک ایسی ہی پرانی قبر کے برابر میں کھودی جا رہی تھی۔ دوستو، جب اس کی قبر کھودی جا رہی تھی تو برابر والی قبر کمزور ہونے کی وجہ سے زمین میں بیٹھ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس قبر میں موجود مردے کے پاؤں نظر آنے لگتے ہیں۔ جو لوگ اس نئی قبر کو کھود رہے تھے، انہوں نے جب اس پرانے قبر میں دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ دوستو، انہوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر گلاب کے تازے پھول کھل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ آج سے پہلے بھی قبریں دیکھی ہیں جن کے اوپر تو پھول اور درخت نظر آتے ہیں، اور درختوں کے سائے بھی نظر آتے ہیں، اور درختوں کے سائے بھی ہم نے بہت سی قبروں میں دیکھے ہیں، لیکن قبر کے اندر کبھی پھول لگے ہم نے پہلے نہیں دیکھے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، آدھی قبر تو کھل چکی ہے تو کیوں نہ اس کو اچھی طرح سے تعمیر کر دیا جائے۔ دوستو، جب ان لوگوں نے قبر میں اچھی طرح سے غور کیا اور قریب جا کر دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ قبر کے اندر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبو اتنی اچھی تھی جس کو سونگھ کر ہر کوئی مدہوش ہو رہا تھا۔ گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ قبر تو بہت پرانی تھی، لیکن اس کے باوجود مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے، اور اس کے کفن کی چادر ذرہ برابر بھی میلی نہیں ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور سب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ اس شخص کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ آخر یہ کون آدمی ہے، اور زندگی میں اس نے کون سے ایسے عمل کیے ہیں جس کا صلہ اس کو آج مرنے کے بعد اتنی پرانی قبر میں اتنے عرصے کے بعد بھی قبر میں مل رہا ہے، اور یہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا، ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ سبھی نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کی تلاش ضرور کی جائے گی۔ دوستو، اس کی قبر کو مٹی ڈال کر پھر سے بند کر دیا جاتا ہے، اور جو جنازہ تمام لوگ اپنے ساتھ لائے تھے اس کو دفن بھی کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ آس پاس کے تمام گاؤں میں پھیل جاتے ہیں اور اس قبر کے مردے کے گھر والوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخرکار کئی روز کی سخت محنت کے بعد اور بزرگوں کے مشورے کے بعد انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کون تھا۔ پھر کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ شخص کبھی رہا کرتا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں گھر بہت پرانا لگ رہا تھا،
اور گھر کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ یہاں کبھی کوئی رہتا ہوگا۔ لوگ اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جس کے بعد اندر سے بہت کمزور سی آواز آتی ہے کہ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ گاؤں والے مل کر اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ اس گھر میں ایک بہت کمزور دبلی پتلی سی عورت مقیم ہے، جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، فلاں قبرستان میں اس جگہ ایک قبر ہے، بتایا گیا کہ اس قبر کا تعلق آپ کے گھر سے ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ وہ قبر کس کی ہے، اور ہمیں یہ بتائیے، ہم نے قبر میں ایک بہت عجیب منظر دیکھا ہے۔ اس قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی اور تازہ گلاب کے پھول قبر کے اندر کھلے ہوئے تھے، یہاں تک کہ قبر کے مردے کا جسم بھی بالکل صحیح سلامت تھا، اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ کون شخص تھا؟ یہ سب سن کر وہ بوڑھی عورت ایک لمحے تو خاموش رہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ تم جس قبر کا ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے، جوانی ہی میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کے شوہر کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے ان کا جسم آج تک بالکل صحیح سلامت ہے اور ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو عورت کہتی ہے، مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں، کیونکہ میری یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہاں ان کا ایک ایسا عمل تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ میرا شوہر روزانہ وہ عمل دہرایا کرتا تھا، اور وہ عمل یہ تھا، جب وہ روزانہ صبح فجر کی نماز ادا کرنے مسجد جاتے تو دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تو وہ اس بات پر بہت غمگین ہوتے تھے اور رونے کی حالت میں گھر آ جاتے اور آ کر کہتے تھے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ وہ گھر میں رکھے قرآن شریف کو ادب سے چوم کر اپنے سینے پر لگاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ وہ قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیات ان کے سامنے آتی اس پر اپنا ہاتھ پھیرتے اور کہتے، اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو بھی کہا ہے حق ہے، تو سب سے بڑا سچا ہے اور تیری کتاب سچی ہے۔ اور وہ کافی دیر تک مختلف آیات پر ہاتھ پھیر کر یہ الفاظ دہراتے رہتے تھے اور ان کے آنسو لگاتار بہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن شریف کو چوم کر اسے سینے سے لگا لیتے اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے، اور یہ کام میرا شوہر روزانہ پابندی کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ دوستو، یہ قرآن پاک سے محبت کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آج کل کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے، لیکن پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد اسے بھول بھی جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو قرآن مقدس سے محبت کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور قرآن ہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔